پتہ ہے ہمیں نماز کیوں بوجھ لگتی ہے؟ کیونکہ ہم نماز کا مقصد نہیں جانتے۔ نماز صرف ایک ڈیوٹی نہیں ہے بلکہ ایک موقع ہے اللہ سے بات کرنے کا۔ اگر آپ نماز کا مطلب سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا سورہ فاتحہ سے لے کر آخری سلام تک نماز اپنے آپ میں ساری کی ساری دعا ہے، آپ کے اور اللہ کے درمیان ہمیشہ رہنے والی دعا۔ اللہ اپنی عبادتوں کے معاملے میں کسی بھی انسان پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ جہاں تک اس کی عبادتوں کی بات ہے وہاں تک اس نے ہم پر صرف وہی کچھ فرض کیا ہے جو ہم آسانی سے کر سکیں اور جس میں ہمارے لیے بھلائی ہو۔ اللہ نے یہ عبادتیں اپنے لیے نہیں بنائیں، اللہ نے یہ عبادتیں ہمارے لیے بنائی ہیں کیونکہ دنیا میں انہی عبادتوں کے ذریعے ہم نے سروائیو کرنا ہے اور روز محشر میں انہی عبادتوں نے ہماری نجات کا ذریعہ بننا ہے۔ ذرا سوچیں کہ اگر اللہ ہمیں انسانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا اور ہمارے پاس نماز جیسی پناہ گاہ نہ ہوتی تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ اگر ہمارے پاس رونے اور دعا مانگنے کے لیے سجدہ موجود نہ ہوتا تو ہماری روح کیسے سکون پاتی؟ لیکن ہم جائے نماز پر کھڑے ہو کر یہ بھی نہیں سوچتے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مشکل گھڑی میں آیا کرتے تھے اور صرف اللہ سے مدد مانگتے تھے، اور صرف اس جگہ پر کھڑے ہونے سے اللہ نے ان کی کیسے کیسے وسیلوں سے مدد کی تھی، یہ تو ہم بھول ہی جاتے ہیں۔ دعائیں نماز سے علیحدہ نہیں ہوتی۔ آپ جتنی نمازوں میں پابندی رکھیں گے اللہ پاک اتنی ہی آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے معاملے میں پابندی رکھے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ نماز میں مزہ نہیں آتا، دل نہیں لگتا، کیا کروں؟ فرمایا پڑھتے تو ہو؟ اس نے کہا ہاں پڑھتا ہوں۔ فرمایا تم بڑے خوش نصیب ہو۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا گیا جسے نماز میں مزہ آئے وہ تو مزے کے لیے پڑھتا ہے اور جس کو مزہ نہ آئے وہ رب کے لیے پڑھتا ہے۔ ہم کیسے لوگ ہیں کہ جو نماز وقت پر ادا نہیں کرتے؟ نماز کو مقررہ وقت پر نہ پڑھنے کی جو بات مجھے شرمندہ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے نماز کا وقت خود نہیں مقرر کیا اور نہ ہی میں نے اس وقت کا منتخب کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے اس کا وقت مقرر کیا ہے، وہ اللہ جس نے اس کائنات کو اس کی عظمت، خوبصورتی، بہترین ترتیب، کثرت مخلوقات، نعمتوں اور معجزات کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں اس کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، اس سے بات کروں، اس سے مناجات کروں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ ملاقات کے لیے بلاتا ہے، میں جو ضرورت مند ہوں اور وہ جو بے نیاز اور فضل کرنے والا ہے، اور میں اس ملاقات کو ہر قسم کے خیالات اور بے خیالی کا مجموعہ بنا دیتا ہوں۔ میں اپنے جسم کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں اور میرا دماغ غائب ہوتا ہے۔ اور میں کیا کرتا ہوں؟ اکثر اوقات میں اس وقت کو اپنی آخری ترجیح بنا دیتا ہوں، یہاں تک کہ وہ وقت قریباً گزر جاتا ہے۔ ہر معمولی کام اور چھوٹے سے چھوٹے معاملے کو اس پر مقدم کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے طلب کرتا ہے اور میں اس کی عظیم کائنات میں ایک بے وزن ذرہ ہوں تاکہ میں اس کے سامنے کھڑا ہو جاؤں اور میں زندگی کی فضولیات اور اس فانی زینتوں میں مشغول ہوں۔ وہ مجھے چند منٹ کے لیے طلب کرتا ہے اور میں انکار کرتا ہوں، ٹال مٹول کرتا ہوں اور تاخیر کرتا ہوں، پھر میں اپنی عادت کے مطابق تاخیر سے آتا ہوں۔ اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ میں چند منٹ کے لیے ہر چیز سے دور ہو جاؤں تاکہ اپنے جسم اور دماغ کو آرام دوں، زندگی کے شور اور مصروفیات سے تھوڑی دیر کے لیے الگ ہو جاؤں اور اپنی شکایات اور پریشانیوں کو اس کے سامنے پیش کروں۔ وہ عظیم خالق جو میری عبادت اور وقت کا محتاج نہیں ہے مجھے طلب کرتا ہے تاکہ میری آواز سنے، اور میں جو ٹال مٹول کرتا ہوں پھر میں آتا ہوں یا تو بھاری دل کے ساتھ یا جلدی میں جیسے مجبوراً آ رہا ہوں۔ میں حاضر غائب ہوں۔ وہ اس ملاقات کو خاص بنانا چاہتا ہے اور میں اسے ایک سردرد روٹین بنا دیتا ہوں۔ اس سے زیادہ بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے؟